بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 میں رکو نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا۔ آج میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان دونوں میں سے بڑا کون سا ہے اور چھوٹا کون سا ہے، کس کو قتل کیا اور کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اور شیطان ان پر کس طرح حملہ آور ہوا۔ حضرت قابیل جو ہیں وہ بڑے تھے اور حضرت حابیل جو ہے وہ چھوٹے تھے۔ دستور نظام اللہ تعالیٰ کا کچھ اس طرح تھا کہ جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ حضرت قابیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جڑواں، اور حابیل کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی جڑواں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ قابیل کی بہن کے ساتھ حابیل شادی کریں گے اور حابیل کی بہن کے ساتھ جو ہے وہ قابیل شادی کریں گے۔ قابیل کی حابیل کی بہن جو تھی وہ تھوڑی بدصورت تھی، بدصورت مراد کے کالی تھی، اور قابیل کی بہن جو ہے وہ خوبصورت تھی۔ جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا کہ میں تو اس بات کو قبول نہیں کرتا، میں تو اس سے شادی نہیں کروں گا، بلکہ وہ جو خوبصورت ہے آپ کی بہن، میں تو اس سے شادی کروں گا، میں تو اسی سے شادی کروں گا، میں اس سے شادی نہیں کروں گا۔ تو حضرت حابیل نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے قربانی پیش کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ اس سے شادی کر لے گا۔ تو دونوں نے جو چیز بھی تھا اس وقت قربانی دینے کا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہاڑ پر قربانی رکھی۔ تو جو حابیل تھا اس کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو قابیل نے دیکھا کہ میری قربانی تو قبول نہیں ہوئی، اب یہ لڑکی تو مجھ سے میرے ہاتھ سے جا رہی ہے، اب کیا کروں؟ تو حابیل نے کہا کہ لأقتلنک، میں آپ کو قتل کر دوں گا، میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ جو حابیل تھا اس نے پھر بھی کہا کہ اے میرے بھائی، تو میرا بھائی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے ہم اولاد ہیں، تو میرا بھائی ہے، اگر تو مجھے قتل کرنا چاہے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ جو گناہ تو کرنے جا رہا ہے وہ گناہ میں نہیں کروں گا۔ تو قابیل نے کیا کیا؟ اپنے بھائی کا قتل کر دیا، لڑکی کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے۔ اکثر فتنے جو ہیں وہ عورت کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں۔ گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ گھروں میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جب عورت کی بات کو فوقیت دی جاتی ہے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، فساد ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بن جاتا ہے، بھائی والدین کا نافرمان بن جاتا ہے، بھائی والد کا نافرمان بن جاتا ہے، بھائی ماں کا نافرمان بن جاتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ عورت کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی مجھے یہاں یاد آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، تمہارا زمین پر رہنا اس وقت تک بہتر ہے جب تمہاری مشاورت اہل رائے کے ساتھ ہو، جب تمہاری مشاورت اہل علم کے ساتھ ہو، کسی بھی معاملے میں، اور جب تمہاری مشاورت تمہارے گھر کی عورتوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے، اس وقت تمہارا زمین پر زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ تم زمین کے اندر چلے جاؤ، تم مر جاؤ۔ اتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ تو جب عورت کو فوقیت دی جاتی ہے، کیونکہ عورت تو ناقص العقل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے وہ ناقص العقل ہے، نہ سمجھ ہے، ہاں شاطر اور چلاک باز ہے، شاطر ہونا الگ چیز ہے، عقل مند ہونا الگ چیز ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، تو قابیل نے جو ہے وہ اپنے بھائی کا قتل کر دیا۔ اب اپنے بھائی کو کندھے پر اٹھا کر پھر رہے ہیں، کیا کروں، افسوس کر رہے ہیں میں نے یہ کیا کر دیا۔
میں نے یہ کیا کر دیا؟ پھرتے 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 ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تو ایک جگہ پر اپنے بھائی کو لٹا کر بیٹھ گئے، ٹیک لگا کر درخت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھیجا، 2 کووں کو بھیجا۔ علم کہیں سے بھی مل سکتا ہے، علم کہیں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے قابیل کو جو ہے وہ سکھایا کہ تو نے اپنے بھائی کے ساتھ اب کیا کرنا ہے۔ 2 کوے اللہ تعالیٰ نے بھیجے، زمین کو کھریدنے لگے۔ ایک کوہ جو دونوں آپس میں لڑ رہے تھے، لڑے، ایک مر گیا تو دوسرے نے زمین کو کھریدا، کھڈا نکالا اور دوسرے کوہ جو مر گیا تھا اس کو زمین کے اندر ڈال کے اوپر سے مٹی ڈال دی۔ تو قابیل کہنے لگا میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، میں تو اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرنا ہے، دیکھو مجھے کوے سکھا کر جا رہے ہیں۔ تو قابیل نے جو ہے وہ اپنے بھائی کو پھر مٹی کھڈا کھودا، قبر بنائی، قبر کے اندر دفن کر کے چلا گیا۔ اب یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی جو دوسری اولاد تھی وہ پہاڑوں میں رہتی تھی، اور قابیل جو ہے یہ جا کر ایک بستی میں رہنے لگا، ایک میدانی علاقے میں رہنے لگا، یوں کہہ لو کہ جیسے ماڈرن طریقہ جو ہے اس کے مطابق رہنے لگا۔ اور حضرت قابیل کی جو اولاد تھی وہ خوبصورت تھی، اور جو پہاڑوں میں رہنے والی تھی وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو جو یہ